نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھے پکار سکتا ہے۔ میری نظر میں حقوق انسانی اس سے زیادہ انسان کا حق ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا بڑا حق دیا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں۔ مطلب کہ جب میرا بندہ چاہے مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ کہ ہم جاتے ہی نہیں اللہ کے پاس، ہم تو جاتے ہیں پیر فقیروں کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس کہ یہ لے ہدیہ، ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم خود کیوں دعا نہیں کرتے؟ خود کیوں ہم دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جو بندہ تم سے تمہاری دعا کے لیے ہدیہ لے رہا ہے وہ کیا تمہارے لیے دعا کرے گا؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے دعا کرتے؟ آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے ایمان کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا، اور پھر صرف جواب نہیں دوں گا بلکہ اس کو قبول بھی کروں گا۔ اب انسان بڑا بے صبر ہے، انسان بس کہتا ہے میں ابھی دعا کروں، ابھی اس کو پکاروں اور قبول ہو جائے۔ اب ہم اللہ کو پابند تو نہیں کر سکتے نا، اور انسان اتنا عقل بھی نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر اپنی مصلحتیں جھاڑے کہ یا اللہ میں یہ مانگ رہا ہوں، مجھے یہ عطا کیوں نہیں کر رہا؟ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہی نہ ہو۔ بس ہمارا کام ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنا، مانگنا، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ہم دعا نہیں کرتے، مانگتے مانگتے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین ایمان کامل ہو کہ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ کیوں ہم پیروں فقیروں کے پاس جائیں؟ جب اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ میرا بندہ تو جس حالت میں ہے، جب بھی تیرا دل کرے سچی توبہ کر، مجھے پکار، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور میں قبول کروں گا۔ اس کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ تم لوگ ولی بن جاؤ پھر اللہ تمہاری پکار کو سنو گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو ایک نفس ہے وہ اللہ اور ہمارے درمیان حائل ہو رہا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے اللہ تو تمہاری دعا ہی نہیں سن رہا، پھر ہم نعوذ باللہ کفریہ کلمات کہنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری دعا ہی نہیں سنی۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے مانگے نا، پھر دیکھیں صحابہ والا یقین لے کر آئیں، پھر دیکھیں معجزے ہوں گے ہمارے ساتھ بھی۔ جب ہم لوگ ایمان رکھیں گے، جیسے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا توکل تھا اللہ کے اوپر، تو جب وہ روم کے اندر، کمرے کے اندر نماز پڑھتی تھی تو جنت سے اس کے لیے کھانے آتے تھے، فروٹس آتے تھے۔ تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے، تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے بھی بے موسمی اولاد، 100 سال کی عمر ہے، اولاد مانگ لی۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیں کہ جب آگ میں پھینک دیے گئے تو فرشتے آئے، فرمایا ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں۔ پوچھا کس نے بھیجا؟ بولا خود آئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو یہ والا جب ایمان اور یقین ہمارا ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ بس سچی توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی سے بھی یہ امید توقع نہ رکھیں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، مانگنا نہ چھوڑیں۔ شیطان آپ کو بہکائے گا کہ یار آپ کی تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری وہ دعائیں جمع کی گئی ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سب دعائیں ہمیں ایک ساتھ عطا کر دی جائیں اور ہم حیران رہ جائیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان فرمانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔